10واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں خود اپنے کفر کی گواہی دے کر۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کا تو سب کیا دھرا اکارت ہے۔ وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اس آیت میں مسجدوں سے بطور خاص مسجد حرام کعبہ معظمہ مراد ہے، اور اس کو جمع کے صیغے سے اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ تمام مسجدوں کا قبلہ اور امام ہے، تو اسے آباد کرنے والا ایسا ہے جیسے تمام مسجدوں کو آباد کرنے والا۔ نیز مسجد حرام شریف کا ہر بقعہ مسجد ہے، اس لیے یہاں جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد سے مراد جن سے مسجد ہے، یعنی جو بھی مسجد ہو کافروں کو اسے آباد کرنے کی اجازت نہیں، اور اس صورت میں کعبہ معظمہ بھی اسی میں داخل ہے، کیونکہ وہ تمام مسجدوں کا سردار ہے۔ شان نزول: کفار قریش کے سرداروں کی ایک جماعت جو بدر میں گرفتار ہوئی، ان میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے شرک پر عار دلائی، اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے تو خاص حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آنے پر بہت سخت سست کہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ تم ہماری برائیاں تو بیان کرتے ہو اور ہماری خوبیاں چھپاتے ہو۔ ان سے کہا گیا، کیا آپ کی کچھ خوبیاں بھی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم تم سے افضل ہیں، ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو سیراب کرتے ہیں، اسیروں کو رہا کراتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مسجدوں کو آباد کرنے کا کافروں کو کوئی حق نہیں، کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آباد کی جاتی ہے، تو جو خدا عز و جل ہی کا منکر ہو اور اس کے ساتھ کفر کرے، وہ کیا مسجد آباد کرے گا؟ ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں۔ اس میں کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آباد کرنے سے مسجد کا تعمیر کرنا، بلند کرنا، مرمت کرنا مراد ہے، اس سے کافر کو منع کیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد آباد کرنے سے اس میں داخل ہونا اور بیٹھنا مراد ہے۔ کفار سے مسجدوں کی تعمیر کے معاملے میں مدد نہیں لینی چاہیے، اگرچہ بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ دونوں باتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ آدمی کافر بھی ہو اور خاص اسلامی اور توحید کے عبادت خانے کو آباد بھی کرے؟ نیز ارشاد فرمایا کہ ان کے تمام اعمال برباد ہیں، کیونکہ حالت کفر کے اعمال مقبول نہیں، نہ مہمانداری، نہ حاجیوں کی خدمت، نہ قیدیوں کا رہا کرنا، اس لیے کہ کافر کا کوئی فعل اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہی نہیں، لہٰذا اس کا عمل
سب عقارت ہے، اور اگر وہ اسی پر مر جائے تو کفر میں اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کی نیکیاں جیسے مسجد کی خدمت، مسافر خانہ، کنویں وغیرہ بنانا سب برباد ہیں، کسی پر کوئی ثواب نہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔